واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 41 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائل اور وفود پر اسلام پیش کیا، اسی طرح افراد اور اشخاص کو بھی اسلام کی دعوت دی اور بعض نے اچھا جواب بھی دیا۔ پھر اس موسم حج کے کچھ ہی عرصے بعد کئی افراد نے اسلام قبول کیا۔ ناظرین، ذیل میں ان کی مختصر رودات پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، حضرت سوید بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، ناظرین یہ شاعر تھے، گہری سوچ بوجھ کے حامل اور مدینہ کے باشندے تھے۔ ناظرین، ان کی پختگی، شعر گوئی اور شرف و نسب کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کامل کا خطاب دے رکھا تھا۔ یہ حج یا عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ناظرین، کہنے لگے، غالباً آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا میرے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کیا ہے؟ ناظرین، سوید رضی اللہ عنہ نے کہا، حکمت لقمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیش کرو۔ ناظرین، انہوں نے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلام یقیناً اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے۔ وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے، وہ ہدایت اور نور ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ ناظرین، حضرت سوید رضی اللہ تعالی عنہ بولے، یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے اور اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آئے ہی تھے کہ جنگ بعث سے قبل اوس و خزرج کی ایک جنگ میں قتل کر دیے گئے۔ غالب امکان یہ ہے کہ انہوں نے 11 نبوی کے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا۔ ناظرین، ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہ، ناظرین یہ بھی مدینہ کے باشندے تھے اور نوخیز جوان تھے۔ 11 نبوت میں جنگ بعث سے کچھ پہلے اوس کا ایک وفد خزرج کے خلاف قریش سے حلف و تعاون کی تلاش میں مکہ آیا تھا۔ ناظرین، آپ بھی اسی کے ہمراہ تشریف لائے تھے۔ اس وقت مدینہ میں ان دونوں قبیلوں کے درمیان عداوت کی آگ بھڑک رہی تھی اور اوس کی تعداد خزرج سے کم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفد کی آمد کا علم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے درمیان بیٹھ کر یوں خطاب فرمایا، آپ لوگ جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں، کیا اس سے بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں؟ ناظرین، ان سب نے کہا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس اس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ اللہ نے مجھ پر کتاب بھی اتاری ہے۔ پھر آپ نے اسلام کا ذکر کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ناظرین، حضرت ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہ بولے، اے قوم، اللہ کی قسم، یہ اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں۔ ناظرین، لیکن وفد کے ایک رکن ابو الحسیر انس بن رافع نے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر ایاس کے منہ پر دے ماری اور بولا، چپ رہو، ہم کسی اور کام کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ ایاس رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ ناظرین، وفد قریش کے ساتھ حلف و تعاون کا معاہدہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور یوں ہی ناکام مدینہ واپس ہو گیا۔ ناظرین، مدینہ پلٹنے کے تھوڑے ہی دن بعد ایاس رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے۔ وہ اپنی وفات کے وقت تہلیل و تکبیر اور حمد و تسبیح کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو یقین ہے کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی۔ ناظرین، حضرت ضماد ازدی رضی اللہ عنہ، ناظرین یہ یمن کے باشندے تھے اور قبیلہ ازد کے ایک فرد تھے۔ جھاڑ پھونک کرنا اور آسیب اتارنا ان کا کام تھا۔ ناظرین، مکہ
آئے تو وہاں کے لوگوں سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ سوچا کیوں نہ اس شخص کے پاس چلوں، ہو سکتا ہے اللہ میرے ہی ہاتھوں اسے شفا دے دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آسیب اتارنے کے لیے جھاڑ پھونک کیا کرتا ہوں، کیا آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، یقیناً ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے دے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ناظرین، حضرت ضماد رضی اللہ عنہ نے کہا، ذرا اپنے یہ کلمات مجھے پھر سنا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار دہرایا۔ ناظرین، اس کے بعد ضماد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کی بات سن چکا ہوں، لیکن میں نے آپ کے ان جیسے کلمات کہیں نہیں سنے، یہ تو سمندر کی اتاہ گہرائی کو پہنچے ہوئے ہیں، لائیے اپنا ہاتھ بڑھائیے، آپ سے اسلام پر بیعت کروں۔ ناظرین، اور اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مدینہ کے اطراف میں سکونت پذیر تھے جب سوید بن سامت رضی اللہ عنہ اور ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ذریعے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی خبر پہنچی تو غالباً یہ خبر ابو ذر کے کان سے بھی ٹکرائی اور یہی ان کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ ناظرین، ان کے اسلام لانے کا واقعہ صحیح بخاری میں تفصیل سے مروی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں قبیلہ غفار کا ایک آدمی تھا، مجھے معلوم ہوا کہ مکے میں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، تم اس آدمی کے پاس جاؤ، اس سے بات کرو اور میرے پاس اس کی خبر لاؤ۔ وہ گیا، ملاقات کی اور واپس آیا۔ میں نے پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ بولا، اللہ کی قسم، میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ میں نے کہا، تم نے تشفی بخش خبر نہیں دی۔ آخر میں نے خود تو شاہدان اور ڈنڈا اٹھایا اور مکہ کے لیے چل پڑا۔ وہاں پہنچ تو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتا نہ تھا اور یہ بھی گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کسی سے پوچھوں۔ چنانچہ میں زمزم کا پانی پیتا اور مسجد حرام میں پڑا رہتا۔ آخر میرے پاس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، کہنے لگے، آدمی اجنبی معلوم ہوتا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، اچھا تو گھر چلو۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ نہ وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے، نہ میں ان سے کچھ پوچھ رہا تھا اور نہ انہیں کچھ بتا ہی رہا تھا۔ ناظرین، صبح ہوئی تو میں اس ارادے سے پھر مسجد حرام گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کروں، لیکن کوئی نہ تھا جو مجھے آپ کے متعلق کچھ بتاتا۔ آخر میرے پاس پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، دیکھ کر بولے، اس آدمی کو ابھی اپنا ٹھکانہ معلوم نہ ہو سکا؟ میں نے کہا، نہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا تو میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اچھا تمہارا معاملہ کیا ہے اور تم کیوں اس شہر میں آئے ہو؟ میں نے کہا، آپ رازداری سے کام لیں تو بتاؤں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ وہ بات کر کے آئے، مگر اس نے پلٹ کر کوئی تشفی بخش بات نہ بتلائی، اس لیے میں نے سوچا کہ خود ہی ملاقات کر لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بھائی تم صحیح جگہ پر آئے ہو، میں بھی انہی کی طرف جا رہا ہوں، اس لیے تم بھی میرے ساتھ چلے آؤ۔ اگر راستہ میں کوئی ایسا شخص ملے جس
اس سے تمہیں کچھ خطرہ ہے تو میں اپنا جوتا ٹھیک کرنے کے بہانے دیوار کی طرف چلا جاؤں گا، لیکن تم راستے پر چلتے رہنا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چلنے لگے تو میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا داخل ہوا اور عرض پرداز ہوا کہ آپ مجھ پر اسلام پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پیش فرمایا اور میں وہیں مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، اس معاملے کو پس پردہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، جب ہمارے ظہور کی خبر ملے تو آ جانا۔ میں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں تو ان کے درمیان ببانگ دہل اس کا اعلان کروں گا۔ اس کے بعد میں مسجد حرام آیا، قریش موجود تھے۔ میں نے کہا، قریش کے لوگوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ لوگوں نے کہا، اٹھو، اس بے دین کی خبر لو۔ لوگ اٹھ پڑے، مجھے اس قدر مارا گیا کہ مر جاؤں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے آ بچایا۔ انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا، پھر قریش کی طرف پلٹ کر بولے، تمہاری بربادی ہو، تم لوگ غفار کے ایک آدمی کو مار رہے ہو، حالانکہ تمہاری تجارت گاہ اور گزرگاہ غفار ہی سے ہو کر جاتی ہے۔ اس پر لوگ مجھے چھوڑ کر ہٹ گئے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو میں پھر وہیں گیا اور جو کچھ کل کہا تھا آج پھر کہا۔ اس کے بعد پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو کل ہو چکا تھا، اور آج بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہی نے مجھے آ بچایا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 42 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔